لیکن سچ کہوں تو 86 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بتا دیا ہے وہ سوائے بلیک ہول کے اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ آنکھ کی شکل میں ایک انتہائی گرم، جذب کر لینے والی، کھینچ لینے والی ڈینس جگہ، اس سے زیادہ واضح اور کیا ہو سکتا تھا۔ اور بلیک ہولز کے پاس کون سی زندگی آباد ہو سکتی ہے یہ تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال کہ بلیک ہول آخر ہوتا کیا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا کیونکہ اپنی دریافت سے لے کر آج تک یعنی پچھلے 100 سال سے بلیک ہول ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک رہا ہے۔ بالخصوص آج کل تو آپ میں سے تقریباً ہر شخص بلیک ہول کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوگا، یا اس نے کم سے کم بلیک ہول کا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ اس لیے میں ان ویورز کے لیے صرف ایک اوور ویو دے دیتا ہوں کہ جو بلیک ہول سے زیادہ واقف نہیں ہے۔ ہماری یہ کائنات، ہمارا یہ آسمان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حیرت انگیز چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہمیں اس میں نت نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جو ہم نے آج سے پہلے کبھی دیکھی بھی نہیں تھیں۔ روزانہ نئے سیارے، نئے ستارے اور پوری کی پوری نئی کہکشائیں مل رہی ہیں، لیکن کبھی کبھار ہمیں آسمان میں دیکھنے کے لیے ایسی چیزیں بھی مل جاتی ہیں کہ جن کے راز ہم پر کبھی نہیں کھلتے۔ اور ایسی ہی ایک چیز ملی تھی آج سے 50 سال پہلے، اور جس کا فائل نیم ہے سگنس X1، ایک بلیک ہول، ایک ایسا عفریت کہ جس کے اندر گریوٹی یعنی کشش ثقل کی طاقت اس قدر زوردار ہوتی ہے کہ اس کے پاس سے کچھ بھی گزرے یہ اسے اپنے اندر کھینچ لے گا۔ پوری پوری دنیایں، پورے پورے سورج اس کے اندر گر جاتے ہیں، لیکن یہ جاتے کہاں ہیں سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور یہی بات بلیک ہولز کو سب سے زیادہ پراسرار بناتی ہے کیونکہ آج تک ان کا راز کبھی کسی کے اوپر کھل نہیں سکا۔ کوئی کہتا ہے کہ بلیک ہول دوسری دنیاوں میں جانے کے راستے ہو سکتے ہیں، کوئی کچھ تھیوری پیش کرتا ہے اور کوئی کچھ، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بلیک ہول کے اندر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے nobody really knows۔ لیکن بلیک ہولز کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ میں اور آپ زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ایسا اس لیے ممکن ہے کیونکہ ہماری زمین ہمیں اپنی طرف کھینچنے کی ایک طاقت رکھتی ہے کہ جسے گریوٹی کہتے ہیں، اور گریوٹی ہمیں ہماری زمین کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے۔ اس وقت ہماری زمین کی گریوٹی 1G ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ اگر یہ گریوٹی ڈبل یعنی 2G ہو جائے تو ایسے میں ہمارے لیے چلنا پھرنا، قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا، دبر ہو جائے گا، کیونکہ زمین اب ہمیں زیادہ پاور کے ساتھ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ لیکن اگر یہ گریوٹی 10Gs ہو جائے تو ایسے میں پرندے اڑنا چھوڑ دیں گے، ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا اور ہم زمین سے تقریباً چپک کر رہ جائیں گے۔ لیکن گریوٹی کے 100Gs پر پہنچنے کے بعد ہم زمین سے اس طرح چپکے ہوئے ہوں گے کہ جسم میں ذرا سی بھی حرکت کرنے پر ہمیں ہماری ہڈیاں چٹکتی ہوئی سنائی دیں گی۔ ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں اس ناقابل تصور طاقت کو، اور اگر یہ گریوٹی کسی طرح سے 16 کھرب Gs ہو جائے تو ایسے میں ہماری زمین غائب ہو جائے گی اور اس کی جگہ کالی آنکھ کی شکل کا ایک بھیانک بلیک ہول وجود میں آ جائے گا، جس کے اندر اتنی پاورفل گریوٹی ہوگی کہ کوئی بھی چیز اس کی کھینچ سے بچ نہیں پائے گی، یہاں تک کہ اس کے راستے میں آنے والا سورج بھی نہیں۔ اور ایسے ہی ایک واقعے کو ذوالقرنین نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں کوئی سورج یا ایک ستارہ آنکھ کی شکل کے کیچڑ جیسے ڈنس بلیک ہول کے اندر گر رہا تھا۔ لیکن ایسا ہی ایک منظر چند سال پہلے ہماری بھی دوربینوں نے دیکھا تھا۔ ان دوربینوں کی رپورٹس ناسا کی جیٹ پروپلشن لیب نے تیار کی۔ اس رپورٹ کو CBSnews.com نے شائع کیا تھا، اور اس رپورٹ کا نام ہے A2-2021 EHB۔ اس کے علاوہ ایسٹرو فزیکل جرنل نے بھی اس رپورٹ کو پبلش کیا تھا، اور اس رپورٹ میں دراصل ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جسے ٹائیڈل ڈسرپشن ایونٹ کہتے ہیں۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ دسمبر 2021 میں ہمارے ایک سے زیادہ دوربینوں نے 250 ملین سال کے فاصلے پر دیکھا کہ ایک ستارہ ہے جس کی ایک سائیڈ دھیرے دھیرے
لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ستارہ ایک بلیک ہول میں گر رہا ہے، اور یہ سب کچھ چند لمحوں میں نہیں ہوا، بلکہ بلیک ہول اس ستارے یا اس سورج کو دھیرے دھیرے کھا رہا تھا، ڈیواور کر رہا تھا، یہاں تک کہ 5.5 مہینے لگے کہ پورے کا پورا سورج آنکھ جیسی شکل کے کیچڑ جیسے ڈینس بلیک ہول میں گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا تھا۔ آپ کو یاد ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ابن عباس کی کہی ہوئی ایک بات سنائی تھی کہ جس قوم کو ذوالقرنین نے دیکھا وہ ایک بہت بڑی آبادی تھی، ان کا ایک بہت بڑا شہر تھا جس کے 12,000 دروازے تھے، اور اگر اس شہر کا اپنا شور نہ ہوتا تو ان لوگوں کو اپنے سورج کے عین الحمیہ میں ڈوبنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ اگر یہ بات آپ ایک ریسرچر کی نظر سے دیکھیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ آواز ان تک کیسے پہنچ جاتی، کیونکہ سورج اور ان کے درمیان تو یقیناً بہت بڑا فاصلہ ہوگا، ان کے درمیان خلا ہوگی، اور خلا میں سے آواز ٹریول نہیں کرتی، تو وہ لوگ کیسے اپنے سورج کی آواز کو سن سکتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قید صرف انسانی کانوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کے کان ریڈیو ویوز کو سننا شروع ہو جائیں تو آپ کو آسمان یا خلا میں موجود ہر چیز کی آواز سنائی دے گی، اور ایسے ہی ایک بلیک ہول کی آواز ہماری ایک ریڈیو ٹیلیسکوپ نے سن 2023 میں ریکارڈ کی تھی، کہ جسے سننا بذات خود دل دہلانے والا ایک تجربہ ہے، اور میں آپ کو وہ ریکارڈنگ سنا بھی دیتا ہوں۔ بلیک ہولز کے متعلق میں نے آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن دے دی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک سورج یا ایک ستارہ کسی آنکھ جیسی شیپ کے انتہائی گرم اور انتہائی ڈینس جگہ میں کیسے ڈوبتا ہے۔ لیکن اصل سوال تو بھی ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا، یعنی عین الحمیہ کے قریب آباد وہ لوگ اور وہ دنیا کہ جسے ذوالقرنین نے دیکھا تھا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کیا کسی بلیک ہول کے قریب کوئی دنیا آباد ہو بھی سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں۔ 12 اگست سن 2020 کو astronomy.com نے ایک جاپنیز پروفیسر ڈاکٹر کائچی واڈا کی ایک ریسرچ پبلش کی تھی۔ ڈاکٹر کائچی کاگوشیما یونیورسٹی میں ایسٹرو فزکس کے پروفیسر ہیں، اور انہوں اور ان کی ٹیم نے یہ دریافت کیا تھا کہ بلیک ہولز کے گرد بالکل ہماری طرح کی دنیایں ایگزسٹ کر سکتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری دنیا ہمارے سورج سے صرف 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، جبکہ ایک بلیک ہول کے قریب آباد دنیا اس سے کم 100 کھرب کلومیٹر دور ہوگی، کیونکہ اگر وہ دنیا اس سے زیادہ قریب ہو گئی تو بلیک ہول اسے فوراً اپنے اندر کھینچ لے گا۔ وہ دنیایں دیکھنے میں کیسی ہوں گی، ان پر رہنے والی زندگی کیسی ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ میں نے حیرت کے دروازے سیریز میں بتایا تھا، اور دوبارہ سے وہ سب یہاں بتانا اس ویڈیو کو بہت بہت طویل کر دے گا۔ بہرحال اس دنیا پر وہ لوگ رہ رہے تھے کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک چوائس دی کہ چاہے تو آپ انہیں سزا دیں یا چاہیں تو آپ ان سے اچھا سلوک کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے 18ویں صدی کے ایک موراکن اسکالر ابن عجیبہ نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذوالقرنین کو یہ چوائس دینا اور پھر ذوالقرنین کا آگے سے جواب دینا صرف 2 ہی طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو وحی کے ذریعے یا پھر الہام کے ذریعے، اور اگر تو یہ وحی تھی تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ذوالقرنین ایک نبی بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابن عجیبہ بھی اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو عین الحمیہ کے پاس رہ رہے تھے، ان کے متعلق ابن عجیبہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت پریمیٹیو قسم کے لوگ تھے، جیسے انسانوں کی کوئی بہت بنیادی قسم ہوتی ہے۔ ان کے کپڑے جانوروں کی کھالوں کے بنے ہوئے تھے، اور ان کی فطرت
اسکیونجر قسم کی تھی، یعنی کہ جو مل گیا وہ کھا لیا۔ لیکن اگرچہ وہ لوگ بڑے پریمیٹیو قسم کے تھے، لیکن ان میں صحیح اور غلط کا کانسیپٹ ضرور موجود تھا، اور اسی لیے تو ذوالقرنین نے کہا تھا کہ جو اچھا کرے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور جو غلط کرے گا وہ سزا پائے گا۔ یعنی وہ لوگ اچھائی اور برائی کے کانسیپٹ سے واقف ضرور تھے۔ یہاں ایک تیسری چیز بھی انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے کہ جو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، اور وہ یہ کہ اگر آپ غور کریں تو ان لوگوں کے قریب ایک تباہ کن قسم کا ایونٹ چل رہا تھا، ایک کائنڈ آف اے ڈسٹرکٹیو ایونٹ۔ ان لوگوں کا سورج مر رہا تھا، وہ کسی عین حمیہ، کسی کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا۔ وہ لوگ اپنے خاتمے کے قریب تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہ چوائس دے دی کہ انہیں سزا دے دیں یا پھر جزا۔ اور ذوالقرنین کو یہ چوائس کیوں دی گئی؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں ذوالقرنین بادشاہ تھے یا فرشتہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہ تو وہ بادشاہ تھے اور نہ ہی فرشتہ، وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے کہ جو اس سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے محبت کی اور ان کی طاقت میں بادلوں پر سفر کرنا اور اسباب کو استعمال کرنا دے دیا۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو عین الحمیہ والے لوگوں کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا، کیونکہ وہ لوگ ویسے ہی اپنے خاتمے کے قریب تھے، اپنی جزا اور سزا کو فیس کرنے والے تھے۔ لیکن یہ صرف ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، سچ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ان لوگوں کا کیا ہوا یا کیا نہیں، اس کے متعلق میرے پاس کچھ انفارمیشن تو ہے، لیکن وہ انفارمیشن اتنی ویوڈ اور اتنی ایکسینٹرک قسم کی ہے کہ ایون کہ اس کی سچائی اور اوتھینٹسٹی کے اوپر بھی شک ہونے لگ جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کوئی ایسی چیز تو نہیں بتا رہا کہ جس کی حقیقت پر خود مجھے بھی شک ہو، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے آپ کو عین الحمیہ والے لوگوں کے متعلق بتا دیا۔ اب اپنا سورج ختم ہونے کے بعد وہ لوگ بچ پائے یا نہیں، اور ذوالقرنین نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان سوالوں کے جواب شاید ہم کبھی بھی جان نہ پائیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ذوالقرنین was a man who was given great powers، انہیں واقعی بہت بڑی بڑی طاقتیں دی گئی تھیں، اور اسی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ذوالقرنین ایک مرتبہ پھر سے ایک نئے سفر پر نکلے، اور اس بار وہ ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سورج نکلتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی عجیب و غریب اور بھیانک قسم کی جگہ تھی کہ جہاں کھڑا انسان سورج سے بچ سکتا ہی نہیں تھا۔ سورج کس جگہ سے نکلتا ہے، ادھر کوئی سورج سے بچ کیوں نہیں پاتا، اور وہاں رہنے والے لوگ دیکھنے میں کیسے تھے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے متعلق میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے کافی کچھ ہے، عین الحمیہ والے لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ، اور وہ سب انفارمیشن انشاءاللہ میں آپ کو اگلی قسط میں دوں گا۔ اللہ حافظ۔